یہ تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں بیٹا، یہ کاروباری ادارے ہیں۔ انسانیت کی سمجھ تو آتی ہے اپنے نبی کو فالو کرنے۔ پہلا قصور والدین کا ہے جو اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کراتے، 3 سال کی عمر میں اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا قصور اس سسٹم کا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ تیسرا قصور ان اداروں کا ہے جو صرف کمائی اور پیسہ، ان کے لیے تعلیم کوئی میٹر نہیں کرتے۔ لڑکے لڑکیاں نشہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی، لڑکے لڑکیوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس کا انہیں کوئی احساس نہیں، بس ان فیس چاہیے، پیسہ چاہیے۔ یہ تعلیمی ادارے تھے، ان کو کہنا ہی تعلیم پر ظلم ہے۔ جانوروں کی طرح انسان اللہ اور رسول کے بغیر جانور ہے۔ پھر یہ جو طلبہ ہیں چوتھے نمبر پر، یہ ذمہ دار ہیں کہ ان کو اللہ نے کہا ہے کہ ڈھونڈو صحیح راستہ، بچو جن چیزوں سے روکا ہے اور کرو جو کہا ہے۔ تو یہ پوری چین ہے جس میں سب مجرم کا، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت سے۔ میں جب پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور، کوئی لڑکی دوپٹے کے بغیر نہیں ہو، سب شلوار قمیض۔ ان کے ہماری کلاس میں بیٹھنے کی جگہ بالکل الگ ہوتی تھی، ایک ہی کلاس میں، لیکن وہ آگے بیٹھی ہوتی ایک طرف، لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ نشہ چرس تھا، کچھ لڑکے چرس، اب لڑکے لڑکی برابر میں بیٹھے ہوتے۔ لڑکیوں کا لباس اتنا غلط ہو گیا ہے تو نشہ تو آنا ہی، کہ جتنا آدمی گناہوں میں بڑھتا ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جائے۔ جب گناہ میں ظاہری طور پہ لذت رکھی شیطان نے، اس وقت تو وہ مزہ لے لیتا ہے، پھر لوٹ کے اس کا جب ریئیکشن آتا ہے، وہ ڈپریشن آتا ہے، وہ اینزائٹی آتی ہے، پھر اس کو دور کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں سکون، نشے آ جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی منڈی نشے کی امریکہ ہے، یہاں سب سے زیادہ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز وہاں وہی ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، پھر وہ کیوں نشے کرتا ہے؟ جتنا انسان اللہ اس کے رسول سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں بڑھتا ہے، تو وقتی ایک لذت اور نشہ ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو ایک دم اندر اس کی بے قراری، پر وہ نشوں میں چل پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ آپ شیب کے سامنے گھاس رکھ لیں، بیٹھا رہے گا؟ نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھیں گے تو کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھیں، کھائے گا۔ یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ آگے مٹھائی رکھو، کھا جان، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائیں۔ اپنے آپ کو تسلی دیں گے، ادھی بولی بات کھا لوں۔ تو یہ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، تو ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے، الا قلیلا، تو تھوڑا بھی ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ کہ اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا، اور اپنے نبی کو اپنے 2 صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے،
اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو رؤوف بہت نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا۔ رہے تھوڑی سی دھمکی سنائی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ توکلت ورب العرش العظیم، میرا اسی پر توکل ہے۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے، آنکھیں وہاں تک دیکھ رہی، آگے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہے، اب نیچے نہیں دیکھ رہے، ایک بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھنا کمزور، سننا کمزور، سوچ کمزور، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ نہ جنت میں کھولے گا۔ تو ہماری سوچ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتے، ایک وقت میں دو چیزوں پر غور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا حضرت سورہ نساء میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب یہ پہلی قسم ہے قرآن کی، جو قرآن میں قسمیں ہیں، سورہ نساء پہلی قسم ہے، اور اتنا اس میں اظہار محبت ہے جس کو کسی بھی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے، قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی میں جب اظہار محبت کو پیک پہ پہنچایا جائے، جس کے آگے اوپر کوئی چوٹی نہ ہو ہمالیہ کی طرح، تو وہاں یہ تکلم کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان، میں اس کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ جب اللہ نے مجھے عربی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہاں گورنمنٹ کالج اور کہاں گانا بجانا، کہاں اللہ نے راستہ موڑ دی، تو یہاں اتنا اظہار محبت ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد ہے فلا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ اپنے نبی سے جوڑ کر، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ آباد والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شاید برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا، ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد و رسول۔ جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج، تو آپ نے عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک اور ہی تو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے یہ گئے، پتہ نہیں کتنی دیر پڑے گئے، تو ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا۔ اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دے، جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں۔ میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے۔ اب لوگوں کا کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی، تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام پیش کیا ہے میرے اللہ نے اپنے بندے کو، عبد ہے،
عبدہ ورسولہ، عطیات میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہا السلام علیہ ایہا النبی، اے عزت والے نبی، ایہا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں، اور میرے ماں۔ اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے، عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے، اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمہ۔ یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا۔ تو جو 97% ہے ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ اور یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے؟ جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا، محراب اور مینا یہ دو چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کھڑے رہے کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیے اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو۔ اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے سے کبھی ہویا نہیں۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں آگے چلا۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کے، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہے، جیسے آپ بلنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہوگی تو نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کو نہ میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا، نہ اللہ نے بتایا، ہے وہ بھی اوپر ہی۔ کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج کے سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کم کیسے کریں؟ تو میرے تو اور میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے، لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے بھائیو قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتمہ، یہ دو عجیب سے تھے۔ اب لوگ پہلے آئے ہیں میں بعد میں آیا، اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا۔
اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں. جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے. اور میرا رب کہہ رہا ہے جال تو کا فاتحن، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، و خاتمن، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب. تو اللہ سے جڑے بغیر، اور اللہ سے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہا، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. ایک ٹکا نہیں چڑھی، ایک ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السما، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد. ایسا سین زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، اور مجھے تو آتا جاتا کچھ بالکل نہیں چکے. اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہوا. تو جمعے کا دن، اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے، نہا دھوتے، کپڑے بٹاتے، جو کھڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا نماز گھر، اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گئے. میرے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی، میں نے دیکھا میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے، یا سلیولر شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کرے. میری جو آنکھ کھلی، مجھے 5 کوسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ زیادہ کہے گا بھئی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹر سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوش آ گئے. اب بچہ میں اسی کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی. وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. ادھر سے آیا ایگزامینر، سلیولس سفید شرٹ اور گرے پتلون، میں کہا اے گل بھی پوری. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کوسچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا، اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کر. میں کہا اے لو ہم نے حل کر دینا. میں یاد کر کے آیا بیٹا تو ساتھ. تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا. اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں، اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا. چلو بھائی جی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل نہیں کرو، پاس کر. والشمس وضحاها، تو والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها. یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے. میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا. گناہ گندگی ہے. تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو. اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ. اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو.
یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے، ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے۔ وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ نہ اونگ ہے، نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا تھی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ سب سے زیادہ عاملوں کی کمائی بر صغیر میں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی بھی مٹی بھی سونا بنی ہوئی ہے، اور اللہ نے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا ہے، ہانڈی کا وظیفہ، کالی تھیلی کا وظیفہ، اور دال کا وظیفہ، اور پتہ نہیں چھولیاں دا وظیفہ، اور ایسے پاگل لوگ پڑھے لکھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، قربان جاؤں، ذرا غور کرنا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو، میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی۔ کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مسورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا۔ دو آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا
یہ ڈاکٹری کا سفر، آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے، تو اللہ کو 18 دن تو منگاؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ جب تو کسی محفل میں جاتا، میں نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤں ہے، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے۔ فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر لے، محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں۔